آج حافظ عبد المنان صاحب نے مغرب کی نماز کے بعد ایک درس دیا تھا. اس میں انہوں نے جو ٹاپ آف دا لسٹ جو حدیث سنائی تھی، جس کی بنیاد پہ پورا درس ہوا تھا، تقریباً 20 منٹ کا. 20 منٹ بھی نہیں، 10-15 منٹ کا ہوگا. حدیث وہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے تم مسلمانوں کا، 3 چیزوں کا مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے. پہلی وہ چیز جو کچھ تم اپنے پیٹوں میں داخل کرتے ہو. اس میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ تم اپنے پیٹوں میں داخل کرتے ہو، مطلب کہ حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر تم جو اپنے پیٹوں میں داخل کرتے ہو، مجھے اس کا ڈر ہے کہ کہیں تم حرام اور حلال کو مکس نہ کر دیں آپ. دوسرا انہوں نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر ہے کہ تم ان کے بعد اپنی شرم گاہوں کی حفاظت نہ کرو. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہے کہ تم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے. اور تیسرا تھا کہ تم اپنے تھاٹس کو کنٹرول نہیں کرو گے. عجیب عجیب قسم کے سوچو گے، عجیب عجیب قسم کی باتیں تم سوچو گے. آج ہمارے معاشرے میں ان 3 چیزوں پہ تو بالکل زور دیا جا رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام اور حلال کی کوئی تمیز انسان آج کل کے معاشرے میں نہیں کرتا. چاہے جتنا مرضی دیندار ہو. انہوں نے ایک مثال دی تھی، ایک بندہ 1000 میلوں کا فاصلہ طے کر کے خانہ کعبہ میں جا کے حج کرے، اس کے حال پراگندہ ہو اور اس کے منہ کے آثار یہ شو کر رہے ہوں کہ یہ از ویری ٹائرڈ، اور وہاں پہ جا کے اللہ کو پکارے، اللہ اللہ کرے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی پیٹ میں حرام کا مال ہے، اس بندے کی جو نشو نما ہوئی ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے. بہت ہی ہمیں دیکھنا چاہیے آج کل کے معاشرے میں کس قسم کا سودی کاروبار جاری ہے. ہم سود پہ قرضے لیتے ہیں، دیتے ہیں، اور بینکوں میں لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بینکس انہیں آفر کرتے ہیں کہ تم اپنے پیسے ہمارے بینکوں میں جمع کروائیں اور ان ریٹرن تمہیں سود ملے گا. تو یہ کیا چیز ہے؟ سود ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جو سود خور ہوگا، حرام کھانے والا ہوگا یا سود خور ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے یہ پکڑ تلوار اور میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے؟ دوسری بات شرمگاہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شرمگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم is very worried about this. تو آج ہم دیکھیں انکنٹرولڈ ہے اس بارے میں. ہماری سوشل لائف دیکھ لیں، کس قسم کی ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور کس قسم کا ہم کنٹینٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ کیا چیز ہم سرچنگ کر رہے ہوتے ہیں. یو نو بیٹر. پاکستان واحد سب سے بڑا ان چیزوں میں سرچنگ کرنے کے لحاظ سے ٹاپ آف دا لسٹ ملک ہے. ہم دعویٰ تو بہت بڑا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وی آر دی غلام
وَيَهْدِ slaves of Holy Prophet peace be upon him. اور ریلیاں نکال رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں ان کے خلاف. یہ منع نہیں ہے، مطلب کہ اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کوئی کہ میں اس کو کنڈیم کر رہا ہوں. میں اس کا سہارا لے کے یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم اس معاملے میں تو بہت ہی ورید دکھائی دیتے ہو کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو. تم تو اس سے زیادہ مجرم ہو، وہ تو ہے بھی کافر ہے، انہوں نے تو جو کرنا ہے سو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تم تو نہ کریں نا، تم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہو، تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اوپر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تم کہتے ہو ہم موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا قبول نہیں ہے. جو ہم یہ موبائل پہ ان چیزوں پہ جب اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہوتے، کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں آپ لوگ جاننے والے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کے قریب تک بھی نہ جاؤ کا مقصد یہ ہے کہ زنا صرف کرو ہی نہ، زنا سے بچو ہی نہ، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا. دیکھیں، ایک چیز ہے زنا کرنا، ایک چیز ہے زنا کے قریب تک نہ جانا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو زنا کے آپ کو قریب لے کے جاتی ہیں. مطلب اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ خواتین کے ساتھ آپ کا انٹریکشن، یہ آپ کو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے. خواتین کے ساتھ انٹریکشن ایک حد تک ہونا چاہیے، کام کی حد تک. بلا وجہ انٹریکشن یہ شیطان کی طرف لے کے جاتا ہے. اور ایک اور بات بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو خواتین، ایک مرد اور ایک عورت اور ایک مرد کسی علیحدہ جگہ پہ موجود ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اس کا کیا مقصد ہے کہ جیسے ہی یہ دو مرد علیحدگی میں ہوں گے، دو عورتیں اور مرد، ایک عورت ایک مرد، ٹانگ سلپ ہو جاتی ہے، جب وہ آپس میں سیپریٹ ہوں گے، میل اور فیمیل آپس میں سیپریٹ ہوں گے، تو تیسرا شیطان ہوگا. ظاہری بات ہے شیطان ان کے درمیان کچھ نہ کچھ وسوسے پیدا کرے گا اور انہیں زنا کے قریب لے کے جائے گا. دیکھیں، اب یہ مثال سناتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلایا اور پھسلایا اس عورت نے، زلیخا نے. ٹھیک ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، مجھے اللہ کا خوف آتا ہے. تو نبی نے پھر کیا کیا، بھاگے وہاں سے، اور انہوں نے سوچا کہ دروازے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالے آپ دروازے کو ہاتھ لگاؤ، دروازہ کھلتا جائے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح مدد کرتا ہے لوگوں کی. تو لا تقربوا الزنا کا مطلب آپ کو سمجھ لگ چکی ہوگی. اب تیسری بات یہ ہے کہ وہ بہت ہی کرٹیکل بات ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وی کین ناٹ کنٹرول آور تھاٹس. ہم اپنے تھاٹس کو لمیٹائز نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان تو اس کے ایک ایک عمل، ایک ایک کام، ایک ایک خواہش، ایک ایک تھاٹ وہ تو دین کے مطابق ہوتی ہے. ہمیشہ وہ دین کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. تو وہ کیسا مسلمان ہے کہ جو اپنے تھاٹس کو کنٹرول نہیں کرتا؟ اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے جو کنسیپٹ بنائے جا رہے ہیں، ایتھیسٹ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں.
اللہ کے بارے میں تمہارا کنسیپٹ ویک کر رہے ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا کنسیپٹ ویک کر رہے ہوتے ہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں آپ کا کنسیپٹ ڈسٹرائے کر رہے ہوتے ہیں. تو ویڈیو مجھے پتہ ہے لمبی ہو رہی ہے، لیکن جو اس کی ایکسپلینیشن ہے نا، گھنٹوں لگ جائیں، گھنٹوں بندہ اس پہ بات کرنا چاہے بندہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی ایکسپلینیشن ختم نہیں ہو رہی. آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا کہ یار میرے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، مان لیا. تو کہتا ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ ظاہری بات آپ کے ذہن میں بھی کچھ اس طرح کے سوال آ رہے ہوں گے. اس کا میں جواب حدیث کی روشنی میں دوں گا. حدیث میں نے خود پڑھی ہوئی ہے، آئی تھنک بخاری اور مشکات میں پڑھی ہے میں نے، اور بھی کسی حدیث میں ہوں گی، لیکن جو میں نے پڑھی وہ یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ذہن میں اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ذہن میں یہ خیالات پیدا ہوں تو کیا کہا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں اور اس سے بائیں جانب تھوک دیا کریں. مطلب کہ میرے ذہن میں اس طرح کا خیال پیدا ہوا، مطلب کہ جس طرح کوئی بھی برا خیال، کوئی بھی خواہش، کوئی بھی بری خواہش، کوئی بھی کسی کا خیال، کوئی کسی بارے میں غلط خیال پیدا ہوا، مطلب کہ کوئی غیبت آپ کے ذہن میں آئی، کوئی چوری کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، کوئی زنا کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، کوئی اور ڈیزائر پیدا ہوئی جو دین اسلام کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا کریں؟ آپ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ پڑھ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے اپنی بائیں جانب تھوک دیا کریں. اور اس کا ایک اور بھی اپلیکیشن ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھ رہے ہو تو اگر تمہارے ذہن میں خیالات پیدا ہو رہے ہوں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نا، جیسے ہی مطلب کہ اپنے نماز ہم نے اللہ اکبر پڑھ کے ہاتھ باندھے، خیالات شروع، کوئی مطلب کہ وہ رہتا ہی نہیں ہے، مطلب کہ نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے. جیسے اسلام کرتا ہوگا تو میں تو نماز پڑھ رہا تھا یار. کتنی بیڈ سچویشن ہے آج کل کے ہمارے ہم جیسے لوگوں کی. جب بھی نماز میں اس طرح کا ہو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے اپنی بائیں جانب صرف اپنی اس طرح کر کے تھوک دیا کریں اکارڈنگ ٹو علماء اکرام نے یہ کہا ہوا ہے. تو اس سے آپ کا شیطان بھاگ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان مقرر کیا ہوا ہے جو تمہیں نماز کے دوران آپ کے خیالات کو کیا کرتا ہے، خیالات کو آپ کے ہٹا دیتا ہے نماز سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریمیڈی بھی بتا دی ہے. اب مجھے یہ بتائیں، جو انسان نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ کتنا شیطان کے انڈر اٹیک ہوگا. ایک تو وہ نا کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے تھرو اس کی ریمیڈی بتا دی ہے. لیکن وہ بندہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس کا کیا کریں؟ اللہ اکبر. تو حدیث کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، باقی بہت بڑی ویڈیو ہو رہی ہے صرف اور صرف ایک حدیث پہ. وہ دوبارہ حدیث ریپیٹ کر دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہیں اس بارے میں پریشان ہوں بہت زیادہ. پہلی بات یہ ہے کہ تم جو مال کھاتے ہو ایسا نہ ہو کہ کہیں اس میں حرام اور حلال کی تمیز نہ ہو. دوسری بات کیا ہوگی؟ تمہاری شرمگاہوں کے بارے میں بہت ہی اینکشیس ہوں. تیسری بات ہوگی تمہارے جو تھاٹس ہیں، جو تمہارے انکنٹرول تھاٹس ہیں، آئی ایم ورڈ اباؤٹ اٹ. تھینک یو سو ویری مچ.